شہزاد اقبال صاحب، آپ کی اس کے اوپر رائے کیا ہے؟ ایک ایمیننٹ خطرہ ہے ٹی ٹی پی، جیسے کہ باقی دونوں نے بھی بات کی، ہمارے اینالسٹ نے، دہشت گرد کارروائیاں، اس میں اضافہ ہوا ہے، ڈیل کیسے کیا جائے، اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ علینا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آدھ منٹ اس پہ لینا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے مہنگائی کے حوالے سے جو بات کی وہ بالکل درست آپ نے کہا کہ ایک عام آدمی کا، ایون اب تو ایک مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس آدمی کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ مہنگائی ہے. اور کل جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو صرف پیٹرول کی قیمتوں پہ اس کے اثرات نہیں نظر آئیں گے، باقی جتنی آپ کی اشیاء خرد و نوش ہیں یا ٹرانسپورٹیشن جہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے ان کی چیزوں میں بھی اضافہ ہوگا، قیمتوں میں اضافہ ہوگا. لیکن تھوڑا سا ہمیں اپنے ویور کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر قیمت بڑھے گی، ہمارا روپیہ ڈالر کے سامنے گرے گا، تو حکومت کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہوتے. حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بھی بڑھنے دیں، ڈالر اپریشیٹ بھی ہو رہا ہے، تب بھی ہم قیمت کو نہیں چھڑیں گے. حکومت کو آپ تنقید کا نشانہ ضرور بنائیے، جو باقی ایشوز ہیں کہ پچھلے 3 سال سے مہنگائی پر بول بول کے وہ قابو نہیں پا سکے ہیں. اور دوسرا، اگر حکومت ناجائز پیٹرولیم لیوی چارج کر رہی ہو تو آپ بالکل کہیں، لیکن اس وقت ڈیزل پر اور پیٹرول پہ 5 روپے لیوی ہے، جو حکومت کے اپنے ٹارگٹ کے مطابق بہت کم ہے. حکومت نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا اس پہ حکومت کو اس پیٹرول اور ڈیزل پہ 30 روپے لیوی چارج کرنی چاہیے. اس وقت حکومت 5 روپے کر رہی ہے، یعنی کہ 25 روپے مزید بڑھا سکتی ہے حکومت اگر اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہے. تو میرے خیال سے یہ ویوز کو بتانا ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی ہم امپورٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بڑھے گی، آپ کا روپیہ گرے گا، جو گرا ہے پچھلے 2 مہینے میں، تو پھر زیادہ آپشنز نہیں رہ جاتے. لیوی آپ کم کر سکتے ہیں، جی ایس ٹی کم کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کے دوسری سائڈ سے ایشوز پیدا ہو جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں اس پوائنٹ کو کلیئر کروں. ادروائز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہر عام آدمی کا مسئلہ اس وقت، ہر آدمی کا بلکہ مسئلہ اس وقت، ہر شخص کا مسئلہ مہنگائی ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ میرے خیال سے حکومت کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. دوسرا، یہ جو پیشکش ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ جو فارن آفس کو ہیڈ کرتے ہیں، فارن منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہے، جب یہ بات کرتے ہیں، یہ صرف کہہ جاتے ہیں کسی انٹرویو میں جواب کے طور پہ، یا باقاعدہ کہیں اس پہ سوچا جاتا ہے، پالیسی بنائی جاتی ہے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. ابھی بھٹی صاحب اور میں 6 سپٹمبر کی تقریب میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہی صدر مملکت، یہی آرمی چیف ہمیں بتا رہے تھے کہ 70-80 ہزار جانوں کا ہم نے قربانی دی ہے. ابھی بتایا بھٹی صاحب نے کہ پچھلے چند دنوں میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. یہ چھوڑ دیجئے کہ یہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ یہ سارے حملے را اور ٹی ٹی پی کے الائنس کے ذریعے ہوتے ہیں. تو بیسکلی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ را نے جو دھماکے کروائے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو استعمال کر کے، ان کی فنڈنگ کر کے، ہم اس کو درگزر کریں، معاف کریں، آگے بڑھیں. آپ یہ اسی وقت کریں گے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہے. کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اس وقت نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اگر ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی تم طاقتور ہو، نیگوشیٹ کر لیتے ہیں اور ہم تمہیں معافی دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی عوام کو کنفیوز کس حد تک کریں گے. کیا اے پی ایس کے والدین، اے پی ایس کے واقعے میں جو بچے شہید ہوئے، ان کے والدین کو آپ اس بات پہ کنونس کر لیں گے کہ ہاں ان لوگوں نے توبہ کر لی، اچھے بچے بن گئے ہیں اور اس پہ ہم ان کو معافی دے رہے ہیں؟ کیا وہ کنونس ہو جائیں گے؟ کیا دوسرے جو سینکڑوں ہزاروں اموات ہوئی ہیں ان کے والدین، ان کے لوائقین اس بات پہ اتفاق کر لیں گے کہ ٹھیک ہے ہم معافی دے کے معاملہ آگے بڑھتے؟ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن بھی ہے، حکومت بھی آتی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، عوام ڈیموکریسی سے ووٹ کر کے ان کو لاتے ہیں. افغانستان میں اگر افغان طالبان آئے، ان کی پہلے بھی 96 میں حکومت تھی، ان کی حکومت کو بلڈوز کیا، امریکہ چلا گیا، وہ واپس آ گئے. اس کا مطلب اگر وہاں پہ افغان طالبان آ گئے تو یہاں پر بھی ہم ریورس کرتے ساری اپنی پالیسیز کو. جہاں وزیر اعظم عمران خان کے افغانستان کے حوالے سے بہت سارے شک و شبہات صحیح ثابت ہوئے ہیں، امریکہ کی جنگ میں پڑنا اور اس کا کیا اینڈ ہوگا اس پہ ان کے تجزیے صحیح ثابت ہوئے، ان کے اندازے صحیح ثابت ہوئے. وہی معذرت کے ساتھ ٹی ٹی پی کے حوالے سے عمران خان کے اندازے غلط ثابت ہوئے. عمران خان کہتے تھے ان سے بات کریں، اس کے گڈ طالبان بھی بیڈ طالبان بھی، وہ کبھی گڈ بن کے انہوں نے نہیں دکھایا. ایک کے بعد ایک واقعہ ہوا. پہلے چاہے جی ایچ کیو ہو، چاہے کامرا ایئر بیس ہو آپ کا، چاہے کراچی ایئرپورٹ ہو، چاہے اے پی ایس ہو، ان کا ہر ہدف، ان کا ہر حملہ اپنے پچھلے حملے سے بڑا تھا. اور کس وقت تھا؟ جب ہم بات کر رہے تھے کہ کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی ڈسکس کرے گی گڈ طالبان بیڈ طالبان. تو یعنی کہ عمران خان کے افغانستان کے بارے میں اندازے صحیح ثابت ہوئے ہوں گے، پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کے اندازے معذرت کے ساتھ بالکل ٹھیک ثابت نہیں ہوئے. اور مجھے یہ بتائیں کہ اپنی قوم کو کب تک کنفیوز کریں گے؟ کبھی کہتے ہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان، پھر کہتے ہیں ان کو مارو.
یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ان کے ساتھ رو ملا ہوا ہے, NDS ان کے ساتھ ہے, پاکستان پہ حملے کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک دن اٹھ کے انٹرویو میں پھر بیان آ جاتا ہے کہ نہیں ہم تو ان کو معافی بھی دے سکتے ہیں, بس یہ رٹ ہماری چیلنج نہ کریں, ہمارے کنفیوژن بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب کی طرف یہ لے کے چلتی ہے. سیریسلی یہ کوشچن ہے کہ کیا کسی فورم کے ہماری ملٹری قیادت, ہماری سویلین قیادت بیٹھی سر جوڑ کے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, یا بس ایک انٹرویو میں سوال ہوا اور آپ نے جواب دے دیا کہ یہ بھی ہماری پالیسی ہو سکتی ہے. آئی سیریسلی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے یہ کنفیوژن, یہ مسکنسیپشن کیوں, یہ ایک بڑا ویلڈ سوال ہے.